أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ ماقبل کے اندر آپ حضرات یہ واقعہ پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا تھا، ایک اور جگہ پر فرمایا یہ واقعہ یہی ہے کہ میں جو بیمار ہوں، یعنی انی سقیم، یعنی میں بیمار ہوں۔ تو وہ بت پرستی کا واقعہ چل رہا تھا کہ وہ خود بتوں کو بناتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، لَأَكِيدَنَّ، کہ میں ضرور بضرور جو ہے تدبیر کروں گا یا علاج کروں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کا، بعد ان تولوا مدبرین، تمہارے یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جانے کے بعد، یعنی تمہارے چلے جانے کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا، تمہارے بتوں کا جو ہے وہ علاج کروں گا اور کیا نام ہے ان کے بارے میں تدبیر کروں گا۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ جیسا کہ آپ حضرات نے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ تدبیر یہ تھی کہ جب یہ لوگ اپنے مذہبی رسومات، جیسے ہمارا ایک عید کا دن ہوتا ہے، اسی طرح ان کا بھی کوئی مذہبی رسومات کا دن تھا، تو یہ لوگ جب وہاں پر چلے گئے تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے کے اندر چلے گئے اور ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک بڑے بت کے، کہ وہاں پر ان کے جو کندھا تھا اس کے کندھے کے اوپر جو ہے وہ کلہاڑا کھڑا کر دیا۔ اب یہ بات آگے سارے آ رہی ہے، تو یہ علاج کروں گا، یہ تدبیر کروں گا۔ تو فجعلہم جزازا، تو بنا لیا، یا فجعلہم جزازا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ فجعلہم کا مطلب تو بنانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ آپ یہ کر لیں کہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے بنا دیے، ٹھیک ہے۔ الا کبیرن، مگر الا کبیرن لہم، مگر ان کے بڑے کے لیے، یعنی ان کے بڑے کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے، لعلہم، شاید کہ وہ، الیہ یرجعون، شاید کہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں، رجوع کرتے ہیں یا رجوع کریں گے، رجوع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اب یہاں پر یہ جو الہی یرجعون کا لفظ آیا ہے، مفسرین حضرات نے کہا کہ یہ الہی جو ضمیر ہے، یہ تو دو یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے یا لوٹ رہی ہے، تو جیسا کہ خلاصہ تفسیر کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں اور مجھ سے پوچھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو میں ان کی بیوقوفی پر مطلع ان کو کر دوں، یعنی ان کو بتا دوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی استاد۔ جی، یعنی الہی یرجعون کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ الہی کی ضمیر راجع ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس طرح راجع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے ہیں، کہ جب وہ لوگ اپنے بتوں کو آ کر دیکھیں اور وہ رجوع کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ الیہ یرجعون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس امید پر کیا کہ شاید یہ جو ہے اس کی طرف رجوع کریں، یعنی ان بتوں کی طرف رجوع کریں اور اپنے بتوں کو یہ دیکھیں کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اب یہ ان کے اندر عقل نہیں ہے، تو اب ہم ان سے جو ہے کس طرح جو ہے بات کریں اور کس طرح جو ہے وہ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا کہ الہی کی ضمیر جو ہے وہ کبیرن کی طرف ہے، یہ جو کبیر ان کا بڑا بت کا ذکر کیا گیا نا الہی یرجعون کے اندر، یہ جو اللہ کبیرہ،
کبیر کی طرف راجع، اور معنی اس کے یہ ہوں گے کہ جب یہ لوگ واپس آ کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے بت کو صحیح سالم اور اس کے مونڈے پر کلہاڑا رکھا ہوا دیکھیں گے تو شاید یہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں اور اس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا، اور وہ کوئی جواب نہ دے گا تو اس کا بھی عاجز ہونا ان پر واضح ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تینوں میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ اب یہاں ان تینوں کا خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ لوگ خود بخود عاجز آ جائیں گے اور یہ پھر خود بخود جو ہے یہ میری طرف رجوع کریں گے، یا خود بخود جو ہے یہ ان کو چھوڑ دیں گے بتوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ رجوع کرنے والے بن جائیں گے۔ تو جب وہ لوگ واپس آتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں من فعل، یہ کس نے کیا، ھذا بآلہتنا، یعنی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ، یا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، بے شک وہ جو ہے جو یہ جس نے یہ کیا ہے البتہ وہ جو ہے ظلم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی ہیں تو ان کا آپ ترجمہ اس طرف کر لیں کہ بے شک وہ جو ہے بے ظالم ہے، یعنی کیا نام ہے، بے انصاف ہے، یعنی انصاف کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہے جس نے ایسا کیا ہے۔ تو قالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک لڑکے کو یا ایک نوجوان کو، یذکرہم، یقالو، جو ان کے بارے میں کچھ کہا کرتا ہے، یعنی ان کے بارے میں جو ہے کچھ برے القابات کہتا ہے یا ان کو برا بلا کہتا ہے۔ تو اس جو نوجوان ہے، لہو ابراہیم، اس کا نام جو ہے وہ ابراہیم ہے، یعنی اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یقال لہو، اس کو کہا گیا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم، یعنی جو ان بتوں کو ہم نے، بعض لوگوں نے ان میں سے کہا ہوگا کہ ہم نے کیا نام ہے اس بتوں کے بارے میں جو ہے ایک ایسے لڑکے سے کوئی ایسی باتیں سنی ہے جو ان بتوں کو برا بلا کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اس لڑکے کا جو نام ہے کیا نام ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ تو قالو فاتو، وہ آئے، قالو فاتو بھی علی اعین الناس، وہ کیا نام ہے آئے اس کے ساتھ کہ علی اعین الناس، کہ وہ جو ہے ان کو پیش کریں لوگوں پر، لعلہم، شاید کہ وہ، یشہدون، کہ وہ خود جو ہے اس کو دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا واقعی وہ لڑکا جو ہے ان بتوں کو کیا نام ہے برا بلا کہتا ہے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، اب جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پیچھے والا یہ جو ترجمہ ہے، قالو فاتو بھی علی اعین، قالو، انہوں نے کہا فاتو بھی، پس تم لے کر آؤ، یعنی ابراہیم کو لے کر آؤ، علی اعین الناس، لوگوں پر، یعنی لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ خود جو ہے اس بات کو دیکھ لیں کہ کیا آیا کہ وہ جو ہے برا بلا کہتا ہے، یہ جو لوگ ہیں یا یہ افواہ ہے یا واقعی میں سچ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو جو ہے ہمارے بتوں کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کچھ نہیں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، بس انہوں نے ڈائریکٹ یہ سوال کیا کہ قالو، انہوں نے کہا انت فعلت، کیا یہ تو نے کیا ہے، ھذا بآلہتنا، ہمارے ان خداؤں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یعنی اے ابراہیم، یہ جو ہمارے بت توڑے ہوئے ہیں یا ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ کیا یہ سارا کام جو ہے تو نے کیا ہے؟ قالا، کہا، بل فعلہ، بلکہ نہیں، بلکہ فعلہ، اس نے کیا، کبیرہم، ان کے بڑے نے۔ اب بعض حضرات نے کہا کہ یہاں پر تو یہ تو ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھا، بلکہ جواب اس کا یہ دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وجہ سے یہ اشارہ کیا کہ جب یہ اپنے بڑے بت سے کیا نام ہے ان کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا، تو پھر جو ہے کیا نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ قال، کہا، بل فعلہ، بلکہ اس نے کیا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا فاسألوہم، پس تم جو ہے ان سے سوال کرو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ کیا نام ہے بولتے ہیں یا نطق کرتے ہیں، بولتے ہیں۔
فرجعوا الی انفسہم، اب جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تم جو ہے کلہاڑا بھی اس بت کے کندھے کے اوپر ہے، اور تم جو ہے اس سے سوال کرو اور اس سے پوچھو کہ یہ کیا ماجرا ہے یا کیا معاملہ ہوا ہے، یہ سارے بت کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کیونکہ ان کو تو یہ بات پتہ تھی کہ یہ جو ہے بول نہیں سکتے، اور یہ جو ہے یہ تو جواب نہیں دے سکتے، تو پھر انہوں نے رجوع کیا، فرجعوا الی انفسہم، پس پھر جو ہے انہوں نے اپنے دلوں کی طرف یعنی اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، فقالوا، انہوں نے کہا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، انکم انتم الظالمون، کہ بے شک تم جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہو، یعنی اپنے نفسوں کی طرف یہ اشارہ کیا، ثم، پھر اس کے بعد جو ہے نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے جھکائے رکھا اپنے سروں کو، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، البتہ تحقیق علمت، تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ جو ہے بولتے نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف اور ایسے سوچ و بچار کے اندر تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور سوچنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے سر اٹھایا اوپر، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ اس بات کا تو آپ کو بھی علم ہے کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے منہ سے یہ والی بات نکلوانا چاہتے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، تو قال افتعبدون من دون اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال افتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، اس چیز کی، لا ینفعکم، جو نہ تم کو نفع دیتی ہے، شیئن، کچھ، ولا یضرکم، اور نہ ہی وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچاتی ہے، یعنی جو تمہارے نفع اور نقصان میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی جو ہے وہ شریک نہیں ہے، یا نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہے، نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، تو پھر تم ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اب تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، تمہارے سامنے تمہارا بڑا بت موجود ہے، اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا موجود ہے، تو اب وہ جو ہے تمہارے اس نقصان کے بارے میں جو ہے وہ تم کو بتا نہیں سکتا، تو جو چیز جو ہے نہ تمہاری نفع کے اندر تمہارے ساتھ شرکت کر سکتی ہے، نہ نقصان کے اندر جو ہے تمہارے ساتھ شرکت کر سکتی ہے، تو ایسی چیزوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہیں اس اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیتا ہوں جو نفع کے اندر بھی تمہارے ساتھ شریک ہے، جو نقصان کے اندر بھی تمہارے ساتھ شریک ہے۔ اوفل لکم، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیزار ہوں تمہارے لیے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ، یعنی تم سے بھی میں بیزار ہوں، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن چیزوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں ان سے بھی بیزار ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا، میں جو ہے تمہارے دین کے اوپر نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کو ماننے والا ہوں اور اس کی عبادت کرنے والا ہوں، اور میں جو ہے تمہارے بتوں سے جو ہے وہ بالکل بیزار ہوں، اور تم سے بھی بیزار ہوں۔ افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، یا کیا تمہارے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے تمہارے نفع کے اندر بھی شرکت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تمہارے نقصان کے اندر جو ہے وہ شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اب جب ان کے پاس جو ہے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرانے کے لیے، تو پھر یہ کافروں کا اور یہ ہر اس ظالم قوم کا ہر بار رہا ہے کہ وہ جو ہے پھر ظلم کے اوپر اتر آتے ہیں، تو قالو، انہوں نے کہا، حرقوہ، اس کو جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اور تم مدد کرو اپنے خداؤں کی، یعنی اپنے خداؤں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے تم اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ انہوں نے ایک تدبیر اور سوچ و بچار جو ہے یہ اختیار کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلنا یا نار، جب اب اس واقعے کے اندر جو ہے انہوں نے حضرت ابراہیم اور نمرود نے یہ حکم بھی دے دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، اور لکڑیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان لکڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قلنا یا نار
کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا یا نارو اے آگ، یعنی ہم نے آگ کو یہ حکم جاری کیا. اب یہ آگ کو خود یعنی بالواسطہ بھی یہ اللہ تعالیٰ حکم دے سکتے ہیں، کیونکہ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور بلا واسطہ یعنی کسی فرشتے کے ذریعے بھی اس آگ کو حکم دیا گیا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ فرما رہی ہیں قلنا یا نارو، ہم نے کہا یا نارو اے آگ، کونی بردن تو ہو جا ٹھنڈی، وسلامن اور سلامتی والی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی محسوس ہو، اور اتنی بھی گرم نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو گرمی محسوس ہو، بلکہ بالکل سلامتی والی جو ہے وہ مناسب جو ہے وہ اس طرح ٹھنڈی ہو جا. کسی نے غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا کسی اور صحابی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کی جو سب سے بہترین دن جو ہے وہ کون سے گزرے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جو میں نے آگ کے اندر جو ہے دن گزارے تھے، یعنی 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے اندر رہے تھے، اور 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری زندگی کے سب سے بہترین اور اچھے دن وہ والے گزرے ہیں. اس کے بعد وہ ارادو بھی کیدن فجعلناہم الاخسرین، وہ ارادو اور انہوں نے کیا نام ہے کیا نام ہے ارادہ کیا، بھی اس کے ساتھ کیا نام ہے کیدن تدبیروں کا، فجعلناہم پس ہم نے جو ہے ان کو جو ہے خسارے والا جو ہے یا نقصان والا جو ہے وہ بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہاں تک تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. یا وہ ارادو بھی کیدن کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اور کیا نام ہے بری بری جو ہے تدبیریں اختیار کرنے کا ارادہ کیا. فجعلناہم فجعلناہم الاکثرین، پھر ہم نے انہیں کیا نام ہے نقصان والا جو ہے وہ بنا لیا، یا ہم نے یعنی ان کو خسارے والا جو ہے وہ بنا دیا، یعنی ان کی تدبیروں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ونجیناہ، اور یہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ تفصیل کے ساتھ تو 12ویں پارے کے اندر سورۃ الہود کے اندر پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر پھر جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ونجیناہ، اور ہم نے نجات دی اس کو، ولوطن اور لوط علیہ السلام کو، الی الارض زمین کی طرف، التی وہ زمین، بارکنا جس کے اندر ہم نے برکت رکھی ہے، فیہا جس میں التی بارکنا فیہا للعالمین جس میں جہان والوں کے لیے برکت ہے، جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے جو ہے وہ برکت رکھی ہے. اب ونجیناہ کی ضمیر جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقع چل رہا تھا، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی رشتہ دار لگتے تھے، بھانجے تھے، بھتیجے تھے، تو اس طرح کے کوئی نام میں کوئی رشتہ دار تھے. تو ابھی اس کی تفصیل میں وہاں پر تو آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پر میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ آپ وہاں سورۃ الہود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے اندر میں نے آپ کو وہاں پر بتائی تھی، وہاں پر آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کوئی یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور ہم نے جو ہے عطا کیے اس کے لیے اس کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب، نافلاً بطور انعام کے. یا نافلاً کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے یا لغوی ترجمہ ہوتا ہے وہ تو زیادتی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نافلاً کا مطلب ہوتا ہے بطور انعام کے. کہ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یعنی حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسحاق کا جو بیٹا ہے وہ یعقوب جو ہے حضرت اسحاق کو دیا. تو اس حساب سے جو ہے اسحاق بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، اور یعقوب بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے. چونکہ پوتے تھے تو پوتا جو ہے گویا کہ بیٹے کی مثل جو ہے یہاں پر بیان کیا کہ ہم نے جو ہے آپ کو جو ہے عطا کیے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب بطور انعام کے. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے بنایا ہے صالحین یعنی نیکوکار لوگوں میں سے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے
یعنی ہم نے ان سب کو جو ہے کیا بنایا، نیکوکار بنایا ہے یا نیک لوگوں میں سے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے کیا نام ہے، اور ہم نے پیشوا بنایا ہے، یہدونا کہ یہ جو ہے راہ بتلائیں، بِأَمْرِنَا ہمارے راستے کی، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی، الیہم ان کی طرف، فعل الخیرات نیکی کے کام کرنے کے لیے، یعنی نیکی کے لیے جو ہے ہم نے ان کی طرف وحی کی، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنے کی ہم نے وحی کی، وہ ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کی جو ہے ہم نے ان کی طرف وحی کی، کہ یہ جو ہے یہ جو ہے لوگوں کے پیشوا ہیں اور لوگوں کے یہ بڑے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے یہ ہدایت یعنی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ لے کر آئیں، اور وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اور نماز قائم کرنے کی دعوت دیں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیں، اور ان کو یہ کہیں گے آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو اللہ کے مال میں سے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہیں کیا نام ہے ہمارے بندوں میں سے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام، آتیناہ ہم نے اس کو عطا کی ہے، حکم و علم ایک جو ہے حکمت یعنی مراد یعنی نبوت، ونجینا اور ہم نے اس کو جو ہے وہ نجات دی ہے، من القریتی ایسی بستی، من القریت التی ایسی بستی سے، التی کانت تعمل الخبائث جو برے کاموں کے اندر جو ہے مبتلا تھی، یعنی جو برا فعل۔ میں نے آپ حضرات کو وہاں پر کیا نام ہے یہ بات بتائی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ کیا نام ہے لواطت کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھی، یعنی وہ نکاح لڑکیوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ لڑکوں کے پیچھے جو ہے وہ بھاگتے تھے، اور دوسرا ان کا جو برا فعل تھا، وہ داڑھی جو ہے وہ شیو کراتے تھے، منڈواتے تھے، تو یہ داڑھی کیا منڈوانا جو ہے یہ بھی وہاں سے چلا ہے۔ تو یہ برے کام جو ہے یہ کیا کرتے تھے، لواطت جو ہے یہ اختیار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ نجات دی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک یہ جو قوم تھی یہ کیا نام ہے برے کام کرنے والی یعنی فسق کرنے والی جو ہے یہ قوم تھی۔ یہ پیچھے ایک لفظ گزرا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تھے ہماری بندگی میں لگے ہوئے، یعنی وہ جو ہے ہماری بندگی میں یعنی ہماری عبادت کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، یعنی وہ جو انبیاء تھے یا وہ جو جن کو ہم نے پیدا کیا تھا اپنے نیک بندوں میں سے، تو وہ جو ہے ہماری بندگی کے اندر جو ہے وہ لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آگے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں کہ ونوحن اور نوح علیہ السلام کے اذ نادا، جب انہوں نے کیا نام ہے پکارا، اس نے پکارا، من قبل کہ اس سے پہلے کہ قبول کر لی، فاستجبنا پس ہم نے قبول کر لی اس کے لیے، فنجینا اور ہم نے کیا نام اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم ایک بڑی گھبراہٹ سے۔ کرب العظیم کا مطلب بڑی گھبراہٹ سے، یعنی اس آیت کے اندر جو ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی انہوں نے تقریباً 950 سال جو ہے دین کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی، تو ہم نے ان کی وہ جو بدعا ہے وہ قبول کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ وہ اہلہ سے مراد جو ہے اس کے گھر والے نہیں ہیں یہاں پر مراد، بلکہ وہ اہلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے اہل والے تھے، یعنی جو ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو نجات دی، من الکرب العظیم ایک بڑی کیا نام ہے آفت سے یا بڑی گھبراہٹ سے۔ وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم الذین
ایسی قوم من القومی، اس قوم کے بارے میں، یا اس قوم سے ہم نے جو ہے اس کی مدد کی۔ وہ قوم کون سی؟ الذین، وہ لوگ، کذبوا، جو جھٹلاتے تھے، بآیاتنا، ہماری آیات کو یا ہماری نشانی کو، انہم کانوا قوم سوء، کہ بے شک وہ جو ہے بہت بری قوم تھی، فاغرقناہم، پس ہم نے اس کو غرق کر دیا، اجمعین، سب کے سب کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس ہم نے ان سب کے سب کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ تو بس یہاں تک پڑھیں گے۔ بقیہ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟